ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میرے دل میں بھی بڑے ارمان تھے، اور پھر میری زندگی میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، قسمت کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی بس تقدیر نے ایک کھیل کھیلا تھا، اور میرے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ نہ ہی مجھے شہر جا کر پڑھنے کی اجازت ملی، نہ ہی وہ شخص ملا جسے میں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے باپ نے میرے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا۔ کتنی ہی دیر تک مجھے اپنی سماعتوں پر بھروسہ نہیں ہوا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں حیران پریشان اسے تک رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ دولت حاصل کرنے کی خاطر میری شادی ایک 10 سالہ بچے سے کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے چارگی چھائی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی وہ بھی ابا کی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور ہیں، لیکن میں خاموش نہیں تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان مجھ سے پورے 20 سال چھوٹا ہے۔ دوسری بات، وہ تو بالکل پاگل ہے۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتا تو شاید میں اس سے شادی کرنے کا سوچتی، لیکن اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ابا نے میری بات نظر انداز کر دی، کہنے لگا، شادی کے لیے عمر نہیں بلکہ دولت دیکھی جاتی ہے۔ تیرے ماموں نے اپنی ساری دولت عثمان کے نام کی ہوئی ہے۔ اگر تو اس سے شادی کر لے گی تو اس کی ساری دولت تجھے مل جائے گی، اور ہم سب باقی کی زندگی عیش و آرام میں گزاریں گے۔ مجھے ابا کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ابا نے دایاں ہاتھ اٹھا کر مجھے ٹوک دیا اور 2 ٹوک انداز میں کہنے لگا، بس، میں نے کہہ دیا نا، تیری شادی عثمان سے ہی ہوگی۔ میں تجھ سے تیری رائے جاننے نہیں، اپنا فیصلہ سنانے آیا ہوں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں شادی کے لیے لڑکیوں سے ان کی مرضی معلوم نہیں کی جاتی۔ اتنا کہنے کے بعد ابا میرے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اماں وہیں کھڑی بے بسی کی تصویر بنی رہی۔ میں اماں کی طرف بڑھی۔ اماں، تو کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اماں نے دوپٹے کا پلو اپنے منہ پر رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لائبہ، میں نے تیرے ابے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس نے پہلے کبھی کسی کی سنی ہے جو آج سنے گا؟ میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تیرے باپ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تیری شادی عثمان سے نہ ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اب اس عمر میں طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی؟ بس تو راضی ہو جا۔ اتنا کہہ کر اماں بھی کمرے سے چلی گئیں، اور میں سکتے کے عالم میں کھڑی دروازے کو تکتی رہ گئی۔ میرے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ عثمان ایک پاگل لڑکا تھا۔ اس کی عمر 10 سال تھی۔ اس کا قد لمبا اور جسم بھاری تھا، اس لیے وہ اپنی عمر سے زیادہ دکھتا تھا۔ میرا ابا لالچی انسان تھا۔ خاندان میں سب کو پتا تھا کہ میرے ماموں نے اپنی ساری جائیداد اپنے اکلوتے بیٹے عثمان کے نام کی ہوئی ہے، لیکن کسی نے بھی اپنی بیٹی دینے کی حامی نہیں بھری تھی۔ ماموں چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی عثمان کی شادی کر دیں۔ انہوں نے میرے ابا سے رشتہ مانگا تو ابا نے شام تک جواب دینے کا کہا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ابا ماموں سے باتیں کرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر ابا کی منت سماجت شروع کر دی کہ ابا، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ میں اپنے چچا زاد عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں اور عبداللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ بات اماں کو معلوم تھی۔ ابا نے گھور کے مجھے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مار دیا۔ میں گھوم کر کچی زمین پر گری اور سسکنے لگی۔ ابا نے میری چٹیا پکڑی اور چیختے ہوئے بولا، بد تہذیب لڑکی، زبان چلاتی ہے، اگر زیادہ بکواس کی تو اسی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں تم عثمان سے کیسے شادی نہیں کرتی۔ اماں نے آگے بڑھ کے مجھے ابا کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، لیکن ابا نے اسے بھی دھکا دے دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا،
شام کو تیرا ماموں شادی کی تاریخ پکی کرنے آ رہا ہے۔ اگر تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ابا نے ایک جھٹکے سے میری چٹیا چھوڑی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں لپک کر میرے پاس آئیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی رونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے عبداللہ کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھر آیا۔ بچپن سے میری آنکھوں نے عبداللہ کے خواب دیکھے تھے، لیکن اس دن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے خواب دیکھنے پر پابندی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو ہمارے والدین چاہتے ہیں اور ہماری نہیں سنی جاتی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ میں شہر میں مزید پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے آگے نہ پڑھنے دیا۔ کہتا تھا شہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ضد کی تو ابا مارنے میں ہچکچائے گا نہیں، جس طرح ابھی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اماں مجھے کمرے میں لے گئیں۔ شام کو میرے ماموں اور ممانی آ گئے۔ اماں کو تو جیسے چپ سی لگ گئی، لیکن ابا تو ماموں کے آگے بچھا بچھا جا رہا تھا، کیونکہ اسے لالچ جو تھا۔ ہمارا گھر 6 مرلے پر مشتمل تھا، جبکہ میرے ماموں کی بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کے بعد وہ حویلی عثمان کے نام ہونا تھی، اسی لیے ابا بہت خوش تھا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ سکینہ جا کے لائبہ کو لے کے آ۔ اماں مجھے لینے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ مجھے پہننے کے لیے جوڑا دے کر گئی تھی، جسے میں نے زیبتن کیا ہوا تھا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے مجھ پر ایک چادر ڈالی اور باہر لے آئی اور ان کے درمیان بٹھا دیا۔ میری ممانی نے ماشاء اللہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ ابا اور ماموں نے مل بیٹھ کر میری اور عثمان کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ شادی 2 دن بعد رکھی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے عبداللہ کا خیال آ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میری شادی میرے کزن سے جو ذہنی طور پر پاگل ہے اس سے ہو رہی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ خیر عبداللہ کو میری شادی کا پتہ چل گیا تھا۔ ابا اس وقت کھیتوں میں تھا جب عبداللہ ہمارے گھر کی دیوار کود کر آیا۔ وہ بہت افسردہ اور پریشان تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بھی پریشان ہو گئی۔ عبداللہ کہنے لگا، لائبہ یہ میں نے کیا سنا ہے؟ تم عثمان سے شادی کر رہی ہو؟ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عبداللہ یہ سچ ہے، میں نہیں کر سکتی۔ میں نے ابا کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہا۔ تم یہاں سے جاؤ، اگر ابا آ گیا تو وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ عبداللہ نے مجھے مشورہ دیا کہ لائبہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو آؤ ہم گاؤں سے بھاگ جاتے ہیں، شہر جا کے نکاح کر لیتے ہیں، پھر تمہارا باپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ عبداللہ کی بات نے مجھے دہلا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں عبداللہ، میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں اپنی محبت تو قربان کر سکتی ہوں لیکن ماں باپ کا سر نہیں جھکا سکتی۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، تم مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری نہیں ہو سکی۔ عبداللہ افسردہ سا وہاں سے چلا گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 دن بعد میری شادی عثمان سے ہو گئی۔ نکاح نامے میں ماموں نے حویلی میرے نام کر دی تھی۔ اس کے علاوہ 10 تولے سونا بھی ڈالا تھا۔ میرا باپ تو بہت ہی خوش تھا، اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، لیکن میری ماں بہت افسردہ تھی۔ میری نظر میں یہ شادی نہیں بلکہ سودے بازی تھی۔ گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی تھیں۔ میں دلہن بنی بیٹھی عثمان کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا وجود بے جان تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار عبداللہ کا افسردہ چہرہ آ جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی میں عبداللہ سے ملی تھی۔ عبداللہ نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ اب میں تیرا رشتہ تیرے ماں باپ سے مانگ سکتا ہوں۔ میں اگلے ہفتے اپنے گھر والوں کو تیرے رشتے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تیرا ابا اور اماں میرے بارے میں پوچھے تو سوچے سمجھے بغیر ہاں کر دینا۔ اس کی بات پر میں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ میں نے شرارتاً کہا تھا کہ میں تو انکار کروں گی، پھر میں بھاگ گئی تھی اور عبداللہ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا تھا جو اس وقت میری سماعت میں گونج رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھی کہ عبداللہ میرا ہمسفر بنے گا، لیکن قسمت میں کیا لکھا ہے یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ پاگلوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
وہ اپنے پاگل پن میں کوئی بھی چیز اٹھا کر مار دیتے ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز میری سماعت میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ پاگل عثمان آ گیا ہے۔ میں نے نظریں نہ اٹھائیں، بیڈ پر بچھی پھولوں والی چادر کو گھورتی رہی۔ عثمان بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل میں خوف اور ڈر تھا، لیکن میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے عورت پہلی بار دیکھی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ اچانک عثمان نے چھلانگ لگائی اور جوتوں سمیت بیڈ پہ چڑھ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے یوں چھلانگ لگانے پر میرے منہ سے خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ پاگلوں جیسی شکلیں بنا بنا کر مجھے چڑھانے لگا۔ میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمر اکڑ گئی ہو۔ میں سونا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں پاگل شوہر کی وجہ سے سو پاؤں گی۔ اسے شکلیں بناتا دیکھ کر میری ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، اگر میں خود پر قابو نہ پاتی تو۔ بالآخر جب عثمان تھک گیا تو سو گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں رخصت ہو کر رات کے 9 بجے سسرال آئی تھی۔ تھکن کے مارے مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات میں نے سوتے اور جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے روح کہیں ہو اور جسم کہیں اور۔ عام لڑکیوں کی طرح میری سہاگ رات حسین رات نہیں تھی۔ نہ میرے شوہر نے میری تعریف کی تھی، نہ اس نے مجھے میری خوبصورتی کا احساس دلایا تھا، نہ اس نے مجھے مستقبل کے کوئی سہانے خواب دکھائے تھے، نہ وہ ہمارے رشتے کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل تھا۔ یہ رشتہ بس نام نہاد سا تھا جو صرف میرے ابا کی رضا کی وجہ سے طے پایا تھا۔ ساری رات دل میں عجیب عجیب خیالات آتے رہے۔ صبح جب ممانی ہمیں جگانے آئیں تو میں اٹھ بیٹھی، لیکن عثمان سوتا رہا۔ عثمان کو سوتا دیکھ کر ممانی بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ ممانی نے پوچھا، بہو رات کیسی گزری؟ عثمان نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے ساری روداد سنا دی۔ ممانی کہنے لگی، پریشان نہ ہو بہو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے تمہاری قربت پا کر ٹھیک ہو جائے۔ ہم بھی اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ دن بھر گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے آتے رہے جیسے کوئی نارمل شادی ہو۔ کسی کو بھی اس بات سے غرض نہیں تھی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ اماں اور ابا بھی آئے تھے۔ اماں تو بدستور اداس تھیں، لیکن ابا بہت خوش تھا۔ میں ابا کی خوشی سمجھتی تھی۔ اس نے وہی کیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اس نے میری خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ میرا باپ تھا، اس سے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کوئی گلا شکوہ نہ کیا۔ رات ہوئی تو عثمان نے انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ کہنے لگا، میں آج رات تمہاری گود میں سونا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنی گود میں سلاؤ گی؟ عثمان کے عجیب سے مطالبے پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ وہ میرا بیٹا تو تھا نہیں کہ میں اسے اپنی گود میں تھپکی دے کے سلاتی۔ میرے انکار پر اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنی زور سے رویا کہ نہ صرف میں بوکھلا گئی، بلکہ ممانی اور ماموں دوڑے دوڑے چلے آئے۔ ممانی نے عثمان کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا کہ میرے لال کو کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہا ہے؟ عثمان نے روتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگا، یہ اماں بہت گندی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا میں آج رات تمہاری گود میں سونا چاہتا ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہتی ہے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بیوی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی۔ ممانی نے اس کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہا کہ بیٹا وہ ٹھیک کہتی ہے، وہ تمہاری بیوی ہے اور میں تمہاری ماں ہوں۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی گود میں سلاتی ہوں۔ لیکن عثمان بضد تھا۔ کہنے لگا، نہیں اماں، میں اس کی گود میں سوؤں گا۔ ضد کے ساتھ ساتھ اس کا رونا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر ممانی نے مجھ سے کہا کہ بہو، عثمان بہت ضدی بچہ ہے، اگر اس کی خواہش پوری نہ کی تو یہ ساری رات روتا رہے گا۔ تم اسے اپنی گود میں سلا لو، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، جب یہ سو جائے گا تو اسے بستر پر لٹا دینا۔ مجھے عثمان پہ بہت غصہ آیا تھا۔ دل کیا تھا اسے اتنا ماروں کہ اسے نانی یاد آ جائے۔
میرے ماننے پر عثمان میری گود میں آ کر لیٹ گیا۔ اتنے بڑے بچے کو گود میں لٹانا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ماموں اور ممانی چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عثمان نے فرمائش کر دی کہ مجھے تھپک تھپک کر سلاؤ، جب تک میں سو نہ جاؤں مجھے گود سے نہ اتارنا۔ میں نے بچوں کی طرح اسے تھپک تھپک کر سلانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں اسے تھپکتی اور سلاتی رہی۔ پھر جب وہ سو گیا تو میں نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ میں سونے کے بجائے سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے ساری زندگی عثمان کی اوٹ پٹانگ فرمائشیں پوری کر کے گزارنی ہوگی؟ لیکن میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اب تو روز ہی رات کو عثمان کی نئی فرمائش ہوتی۔ میں اس کی فرمائشیں پوری کر کر کے تھک گئی تھی، تنگ آ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا عثمان تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں پاگل ہو جاؤں گی۔ جب زندگی میں سکون ہی نہیں تھا تو اتنی ساری دولت اور بڑی سی حویلی کا کیا کرنا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کئی دنوں سے میں رات کو صحیح سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں وہی لائبہ ہوں جس کی خوبصورتی گاؤں میں مشہور تھی۔ ایک پاگل بچے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے میری اپنی زندگی اور حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں اماں سے ملنے گھر جا رہی تھی کہ چودھری کے باغ کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے عبداللہ دکھائی دیا۔ وہ بھی بے حد کمزور اور مجنوں لگ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اب کسی کی امانت تھی۔ میں اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں نے اماں کے ذریعے عبداللہ کو پیغام بھجوا دیا کہ رونے دھونے اور مجنوں بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تم بھی اپنا گھر بسا لو۔ جواب میں عبداللہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ جب میری زندگی میں تم ہی نہیں ہو تو پھر کوئی دوسرا کیسے جگہ لے سکتا ہے۔ وہ مجھے کھونے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری یاد کے سہارے اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن عثمان چپکے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں کسی کام سے کمرے میں گئی، واپس آئی تو عثمان موجود نہیں تھا۔ ماموں اور ممانی بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں عثمان کہاں چلا گیا۔ میں اسے تلاش کرنے گئی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں پریشان ہو کر گھر آ گئی تو عثمان گھر میں موجود تھا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ تو عثمان نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم میری ماں ہو جو مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اس کے یہ کہنے پر میں تلملا کے رہ گئی۔ میں کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں۔ جواب میں اس نے کہا تو بیوی ہو تو بیوی بن کے رہو، میری ماں نہ بنو، میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں۔ میں مرد ہوں، عورت نہیں ہوں کہ ہر وقت گھر پر بیٹھا رہوں۔ اس کے یوں فر جواب دینے پہ میں دنگ رہ گئی۔ آج پہلی بار عثمان نے مجھ سے درست لہجے میں بات کی تھی، جس پہ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں عثمان پاگل پن کا ناٹک تو نہیں کر رہا۔ اس دن کے بعد عثمان نے باہر جانا معمول بنا لیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاتا، پھر واپس گھر آ جاتا۔ ایک دن میں اماں سے ملنے کے بعد گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر عثمان پر پڑی۔ وہ ایک طرف جا رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی پاگل عثمان ہے۔ مجھے تجسس ہوا تو میں چھپتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک باغ میں گیا۔ میں بھی باغ میں پہنچ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ عثمان ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ دونوں جھاڑیوں کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی ہمارے گاؤں کی ہی تھی۔ اس کا نام ملائکہ تھا اور وہ میرے ابا کے دوست چاچا سلیم کی بیٹی تھی۔ وہ بھی عثمان کی ہی ہم عمر تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے دال میں کچھ کالا سا محسوس ہوا۔ میں واپس گھر چلی گئی اور عثمان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ عثمان کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ میں اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ حیران پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا کہ عثمان
سچ بتاؤ، کیا تم ٹھیک ہو؟ پاگل نہیں ہو؟ اور تم چاچا سلیم کی بیٹی سے کیوں ملنے گئے تھے؟ جھوٹ مت بولنا، میں نے خود تمہیں اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جھوٹ بولو گے تو میں ماموں اور ممانی کو بتا دوں گی۔ عثمان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کہنے لگا، میں ملائکہ سے محبت کرتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن ابا نے مجھے ملائکہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو پوچھا تھا، میں نے ابا کو بھی یہی بتایا تھا، لیکن ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آئندہ ملائکہ سے نہ ملوں۔ میں نے پاگل پن کا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ پھر ابا نے میری تم سے شادی کروا دی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ملائکہ کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ بڑی ہو جائے گی تو میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ اس لیے پاگل پن کا مظاہرہ کرتا تھا تاکہ تم مجھ سے تنگ آ جاؤ، مجھ سے طلاق لینے کا مطالبہ کر دو، لیکن تم تنگ نہیں ہوئی، اور ملائکہ کو میری شادی کا پتہ ہے، لیکن وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میرے باپ نے گھر کی دولت گھر میں رہنے کو ترجیح دی، اور تمہارے باپ نے لالچ میں آ کر تمہاری شادی مجھ سے کروا دی۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس سے خوشیاں ہی نہ خریدی جا سکیں اور نہ ہی سکون۔ یاد رکھنا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں ملائکہ سے شادی کروں گا اور اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور تم ساری زندگی کنواری رہ جاؤ گی۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن باتیں بڑوں جیسی کر رہا تھا۔ اس کی باتیں ہتھوڑا بن کے میرے دماغ پہ برس رہی تھی۔ میں ہکا بکا سی اسے تکے جا رہی تھی، جس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بات کی۔ مجھے ماموں ممانی کے ساتھ ساتھ اب اپنے ابا پہ بھی بہت غصہ آیا، جس نے دولت بچانے کے لیے ہمیں بے جوڑ رشتے میں تو باندھ دیا، لیکن عثمان کے دل سے ملائکہ کو نہ نکال سکے۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ پھر وہی ہوا، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کا کہا سچ ہی ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک 22 سال کا گھبرو مرد بن گیا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی چھونے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ پھر بالآخر ایک دن وہ ملائکہ کو لے کر رات کی تاریکی میں کہیں چلا گیا، اور میں کنواری بیوی بنی اس کی راہ تکتی رہ گئی۔ ناظرین کرام، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت ان سے ان کی پسند ضرور پوچھ لیا کریں۔ زبردستی کے کیے گئے فیصلے بعض اوقات زندگی بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ شادی تو پھر ویسے ہی دو لوگوں کا زندگی بھر کا تعلق ہے، اور اگر یہ تعلق دل کی مرضی کے بغیر قائم کیا جائے تو پھر زندگی میں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے جب یہ کچا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بعد میں پچھتانے سے پہلے انسان صحیح فیصلہ کر لے۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے جسے اپنی مرضی سے طے کر دیا جائے اور لڑکا لڑکی سے ان کی رضامندی نہ پوچھی جائے۔ یہ تو شرعی طور پر بھی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے بھی اور بیٹے سے بھی رضامندی لیں،